السلام علیکم ناظرین۔ سورۃ الکہف میں اللہ عز و جل نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی ان کو بتائی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑھے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں اور سفر دشوار، منزل کٹھن اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے، اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم اور کام کا انکار نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پہ تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے حتیٰ کہ میں خود ہی نہ بتا دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دونوں چل پڑے۔ دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک ملاح تھا وہ خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی میں عصا مار کے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے پھٹا توڑ دیا تاکہ سارے ڈوب جائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ اس کے بعد دونوں پھر چل پڑے۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا تھا، وہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے تو پھر بولے کہ ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے کمایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک موقع اور دو، اب اگر میں نے دوبارہ سوال اٹھایا تو اپنی صحبت میں نہ رکھے گا۔ پھر دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے دونوں بستی میں آئے۔ آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود آئے اور آپ اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کریں۔ تو اس کے بعد گلی سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار گرنے لگی تھی، تو جلدی سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ہم اس پر اجر لے سکتے تھے، انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری اور میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیا۔ تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے وہ راز بیان کیے کہ جو وہ وجہ تھے ان سارے کاموں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات سنو، کشتی والی یہ 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی اور ان کے گھر کا چولہا اس کشتی کی کمائی سے چلتا تھا۔ دریا کنارے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، تو ہم نے اس میں عیب لگا دیا، تو وہ بادشاہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ دونوں یتیم بچے تھوڑا سا خرچہ کر کے اس کشتی کو مرمت کر لیں گے اور ان کا چولہا جلتا رہے گا، تو بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ دوسرے کام پر کہا کہ رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کی ماں باپ مومن تھے، نیک تھے اور صالح تھے، لیکن بچے نے بڑا ہو کر بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ عالموں نے تفسیر میں لکھا ہے
کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ پاک نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیوار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو خزانہ دیوار کے نیچے ہے اور دیوار گرنے لگی ہے اور کسی معمولی دھکے سے گر جاتی تو اس میں 2 صورتیں ہوتی، یا تو وہ یتیم بچے اس خزانے کو اٹھا لیتے یا پھر لوگ۔ اگر وہ بچے اٹھا لیتے تو بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے، اور اگر لوگ اٹھا لیتے تو پھر بھی ہاتھ کچھ نہ آتا۔ تو ہم نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا کہ جب تک وہ بچے اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اس خزانے کو صحیح مصرف میں لگا سکیں اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ مطلب یہ کہ جب تک وہ بچے عاقل و بالغ اور صحیح غلط سمجھ نہیں لیتے تو دیوار اپنی جگہ قائم رہے گی، اور جیسے ہی ان میں شعور آ جائے گا تو دیوار خود بخود گر جائے گی۔ اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہیں، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، تو یہ باطنی باتیں ہیں۔ ہم اس پورے واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور ہمارے پیج کو فالو لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔